السلام علیکم. بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے 1 لاکھ فالوورز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ڈیلی اس کے اندر 600 اور 800 فالوورز آ رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے صرف ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کی جس میں جو کانٹینٹ تھا وہ میرے دل سے نکلا ہوا کانٹینٹ تھا اور وہ آپ کے دل پر آ کر لگا. اسی طرح انشاءاللہ تعالی اب میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اسی طرح کا کانٹینٹ اپلوڈ کروں جو کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اپنے ٹیچر سے سنی ہوئی ایک بات ہے جس کو ہم شیئر کرتے ہیں، وہ بھی میں نے ایک ٹیچر سے سنی ہوئی بات تھی جو میں نے شیئر کی تھی اور لوگوں کے دلوں میں لگ گئی اور جا کر 10 کنٹریز میں اس نے ہٹ کیا اور 10 کنٹریز میں میرے فالوورز جو ہیں تو وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے رہے. ڈیلی مجھے 800 فالوورز جو تھے وہ فیس بک سے ملتے جا رہے تھے اور اب 100,000 فالوورز ہو چکے ہیں جس میں ڈیلی 800 فالوورز کا اضافہ ہو رہا ہے. کٹنگ اٹ شارٹ، اٹلانٹس چیپرون کو آج 1 سال ہو گیا ہے اور 1 سال میں 1 لاکھ فالوورز اور 10 کنٹریز میں اپنے بزنس کو میں نے پھیلتا ہوا دیکھا ہے. اور اس سکسیس کی وجہ اپنے ٹیچرز کی جو گائیڈ لائنز ہے ان کو فالو کرنا ہے. آج کا جو کانٹینٹ ہے اس میں بھی میں نے اپنے ایک ٹیچر سے سنی ہوئی بات جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کرو گے وہی آپ کو ریٹرن میں اس دنیا میں ملے گا. تو کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو کہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہوتا ہے اور طواف کرتے کرتے اس کو وہاں پر ایک بہت ہی مہنگا، ایک بہت ہی ایکسپینسو اور بہت ہی اچھی کوالٹی کا ایک ہار ملتا ہے. اس کو جس شخص کو یہ ہار ملتا ہے وہ شخص 8 مہینے سے گھر میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی جاب نہیں ہوتی اس کے پاس، کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، کوئی پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے، بس وہ چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہے جس سے بمشکل گزارا کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو یہ نظر آیا کہ اس کو اگر یہ ہار ملا ہے تو یہ ہار وہ اللہ کی مرضی سمجھ کر اس کو اٹھا لیتا اور لے کر گھر چلا جاتا، بیچتا اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے. لیکن اس شخص نے کیا کیا، اس نے اٹھایا اور اس نے یہاں آس پاس لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کسی کا کوئی ہار تو نہیں گما. اچانک سے اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کا کوئی ہار تو نہیں گما. تو اس بندے نے جس کو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی ہار تو نہیں ملا، اس شخص کی اصل میں آنکھیں نہیں کہہ سکتے ہیں، نابینا تھا اور اس کو نظر نہیں آتا تھا. تو اس شخص نے اس ہار کی تمام نشانیاں اس کو بتائیں اور جب اس نے اس کو نشانیاں بتائیں تو اس نے وہ ہار اس کی جیب میں رکھا اور کہا یہ اپنی امانت لے لو. اب چاہتا تو وہ اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا، نابینا شخص تھا، وہ لیتا اور یہ چلا جاتا، وہ جا کر بیچتا اور بظاہر اس کی زندگی بن جاتی. لیکن جب اس نے واپس دیا تو اس نابینا شخص نے اس خانہ کعبہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی. یہ شخص اپنے طواف کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے یہ باہر نکلا اور پھر روزگار کی تلاش میں چلا گیا. روزگار کی تلاش کرتا رہا، آخر میں اس کو جب روزگار نہ ملا تو اس نے سوچا کیوں نہ ہجرت کی جائے. تو اس نے اپنا ملک چھوڑا اور 3-4 ملک کراس کرتے ہوئے، سمندر کو بھی کراس کرتے ہوئے کہیں اور کسی اور کنٹری چلا گیا. راستے میں جب یہ جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے دیکھا تو آس پاس اس کو مسجد مل گئی. یہ مسجد جب گیا تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپس میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو امام صاحب تھے وہ فوت ہو چکے تھے. تو انہوں نے آپس میں ان سے بات کی کہ یار آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح مکے سے آیا ہوں، روزگار کے سلسلے میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ابھی تو نماز کا وقت ہے، اگر آپ امامت کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی، آپ نماز پڑھا دیں ہمیں. یہ آگے ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھا دی. نماز پڑھائی تو پھر لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ مسافر ہیں تو آپ عشاء کی نماز بھی پڑھا دیں، کیونکہ اس وقت وہ مغرب کی نماز کا وقت تھا. آپ عشاء کی بھی نماز پڑھا دیں، یہیں پہ رات کو قیام کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور اگر آپ نے اپنا سفر کنٹینیو کرنا ہو، آگے جانا ہو تو آپ چلے جائیں. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد وہ وہی مسجد میں سو گئے. لوگ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ جب گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو یہاں پہ امام مسجد تھے ان کی تو وفات ہو چکی ہے، تو کیوں نہ ہم اسی بھائی سے جو ہے تو ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ادھر ہی آپ اگر مسجد کی امامت لے لیں تو ہم آپ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھ لیا کریں گے. سو بسم اللہ، ان کو اور کیا چاہیے تھا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ان کو روزانہ کھانا بھی مل جاتا تھا اور جو محلے والوں نے ہلکی پھلکی تنخواہ سلیکٹ کی تھی وہ بھی مل جاتی تھی. یہ شخص جو تھا وہاں پہ نماز پڑھانا شروع کر دی اس نے. کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس محلے کے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب جو ہمارے پچھلے امام صاحب تھے وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ گھر میں اکیلی ہے، جوان ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اگر اس کے ساتھ شادی کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
یہ شخص مان گیا، رحم دل آدمی تھا، مان گیا، اس کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اس شخص کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہی ہار جو اس نے خانہ کعبہ میں اٹھایا تھا اس لڑکی کے گلے میں تھا۔ تو وہ لڑکا اس ہار کو غور غور سے دیکھنے لگ گیا۔ اس لڑکی نے کہا تم اس ہار کو غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس ہار سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا سٹوری ہے؟ اس نے کہا ایک شخص مجھے ملا تھا خانہ کعبہ میں جو نابینا تھا، جو معذور تھا، اور یہ اس کا ہار تھا جو اس سے گر گیا تھا اور میں نے اس کو یہ واپس دیا تھا۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا واہ میرے باپ کی دعا قبول ہو گئی۔ میرے باپ نے اس وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ اس جیسا ایماندار شخص میری بیٹی کے نکاح میں لے آ، اس جیسا ایماندار شخص میری بیٹی سے شادی کرے اور مجھے ایسا ہی داماد عطا فرما۔ اس نے وہاں پر دعا کی تھی اور اس نے آ کر یہ سارا واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اس وقت وہ ہار وہ بندہ اپنے ساتھ لے جاتا تو اس کی جتنی بھی ایمانداری تھی اور جتنا اس کا فیتھ تھا وہ سب ضائع ہو جاتا، لیکن اس نے اللہ پر یقین کر کے وہ واپس دیا اور 3-4 ملک سفر کرنے کے بعد، سمندر سے دور کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ہار بھی دے دیا اور اس کی جو ہے تو وہ شادی بھی ہو گئی اور اس بندے کی دعا بھی قبول ہو گئی اور اس بندے کی دعا بھی قبول ہو گئی، اس کو بھی جو ہے تو وہ ہار بھی مل گیا، روزگار بھی مل گیا اور اس کا نکاح بھی ایک شریف لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ آدمی اس وقت کرپشن کر سکتا تھا خانہ کعبہ میں، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے گھر میں مجھے یہ چیز ملی ہے، یہ چیز میری ہے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ پھرا، اس نے دیکھا کہ یہ کس کی ہے چیز، میں اس کے پاس امانت پہنچا دوں۔ بڑے دنوں سے گھر میں فاقے چل رہے تھے، وہ تو اپنے پاس رکھ سکتا تھا لیکن نہیں، اس نے ایمانداری کو اپنا فرسٹ پریورٹی دی اور اس نے جا کر وہ اس کو واپس کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو ہار بھی مل گیا، وہ اس بندے کی بھی دعا قبول ہو گئی جو نابینا تھا، اس کو وہی شخص اپنا داماد مل گیا، اس کا روزگار بھی لگ گیا، اس کا نکاح بھی ہو گیا اور اس کو زندگی میں جو کچھ چاہیے تھا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں تو یاد رکھیے وہ آپ کو وہ بھی دے دیتا ہے جس کی آپ نے چاہت کی ہوتی ہے اور وہ آپ کو وہ بھی دے دیتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، خیر بانٹیے، خوشیاں بانٹیے، آپ کو خوشیاں لوٹ کر آئیں گی اور وہ سب بھی آ جائے گا جو آپ چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ بھی آ جائے گا جو اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازنا شروع کرے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔